اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی در دل مسلم مقام مصطفیٰ است در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے 7 سپٹمبر کا دن انتہائی افتخار اور اہلیان اسلام کے لیے تبلیغی جد و جہد کی مقصدیت کی تکمیل کا دن ہے۔ اسلامی تاریخ پر اگر ایک نظر ماری جائے اور ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو بحیثیت ریاست کے اور اجتماعی طور پر تحفظ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلا اقدام خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا اور تمام جماعت صحابہ کے اجتماع کے ساتھ مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا وجود صفحہ ہستی سے ختم کیا گیا اور امت کا یہ اجماعی نظریہ سامنے آیا۔ پھر تسلسل کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ دن اسلام کی تاریخ میں پھر ایک دفعہ طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ شرف ریاست مدینہ کے بعد پھر اگر اسلام کی تاریخ میں یہ شامل ہوا تو یہ شرف اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل ہوا۔ یعنی دور صدیقی کے بعد بحیثیت ریاست کے اس کو قانون اور اس کے خلاف کیے جانے والے اقدام پر ساری امت جمع ہوئی، اور وہ دن سن کے اعتبار سے 1974 اور مہینے کے اعتبار سے سپٹمبر اور تاریخ کے اعتبار سے 7 سپٹمبر 1974 یہ ہر مسلمان کے دل پر نقش ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا ایک قانون اس دن بحیثیت ریاست کے اسلامیہ کے بحمد اللہ تعالی صدیقی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے علماء کرام کی اجتماعیت کے ساتھ جس کی قرارداد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے پیش کی اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کی تصدیق کی، اور 27 کے قریب MNAs نے اس کی گویا کہ توثیق کی، اور پوری قومی اسمبلی نے مرزا ناصر جو اس وقت مرزا قادیانی کی جماعت کا امیر تھا اس کے ساتھ تقریباً 11 دن
اور پھر انہی کا ایک فرقہ جو لاہوری ہے ان کے ساتھ 2 دن تفصیلی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور اس میں اٹارنی جنرل بختیار صاحب کی توسط سے یہ جرح ہوئی، اور 13 دن کی تفصیلی جرح کے بعد اور تمام اسمبلی کے سامنے اسلامی عقائد و نظریات کو ذکر کرنے کے بعد یہ چیز منصع شہود پر آئی کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کے متوازی اور مقابل ایک نئی ایک سوچ کی ایجاد ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بحمداللہ تعالیٰ 13 دن کی اس تفصیلی ڈیبیٹ اور قادیانیت کو مکمل موقع دیا گیا، اور اب تو دور بڑا ترقی کر گیا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ویب سائٹ پر تو وہ جرح اور وہ تمام ڈیبیٹ اور قومی اسمبلی کی 13 دن کی ساری کارروائی بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے نیٹ پر موجود ہے، اور چھپ کر بھی وہ اب مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ ہر منصف مزاج شخص اس کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور اس بات کو جان سکتا ہے کہ یہ جھوٹے الزامات لگانا کہ یہ ایک طرفہ کارروائی تھی اور بڑا ظلم و ستم کیا گیا، وہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور آج اس پر ہم ختم نبوت کی نشست پر انتہائی توازن کے ساتھ بغیر کسی اقدام کے ایک داعی کی صورت کے اندر دعوت فکر دیتے ہوئے اس بات کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، لہٰذا دنیاوی ہوس کی بنا پر اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر اتارنا اور دین کے ضروری عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر کے اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو دعوت فکر کے تحت آج کچھ باتیں ہم ذکر کریں گے۔ تو میں نے یہ چند بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ 1974 کی 7 سپٹمبر کو کیے جانے والے فیصلے اور اس سے پہلے جو تحریک کے 13 دن کی ڈیبیٹ ہے، جس میں بختیار صاحب یقیناً ایک غیر مذہبی شخص تھے، اور پوری اسمبلی ایک لبرل اسمبلی تھی جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور کھلے عام کچہری کے اندر یہ گفتگو ہوئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان ایم این ایز کی اگر آپ فہرست اٹھا کر دیکھیں تو ان پر آپ جس طرح کہ آج یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ علماء نے کیا، اور قادیانیت کا ایک شور ہوتا ہے جو میں کہوں گا کہ انتہائی ظالمانہ شور ہے، اور حقائق کو مسخ کرنا ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ مولوی علماء کا کام ہی گردنیں کاٹنا ہے۔ اب جھوٹے الزامات شروع ہو جاتے ہیں علماء پر، گردن کاٹنا ہے، ڈنڈا اٹھانا ہے، مارنا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیے کہ ساری سیکولر جماعتیں موجود تھیں، اور ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا، اور یہ نہیں تھا کہ کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر بات کی گئی۔ 13 دن کا مکمل ٹائم مرزا ناصر کو دیا گیا، اور 11 دن اس کے ساتھ جرح ہوئی ہے، اور 2 دن لاہوری گروپ جو انہی میں اختلاف کر چکا تھا، جو لاہوری گروپ جس کو کہا جاتا ہے، وقت مختصر ہے ورنہ میں اس کی بھی تفصیل عرض کرتا۔ تو 13 دن کی مکمل ڈیبیٹ کے بعد پاکستان کی اسمبلی نے 27 اراکین کے ساتھ اور علماء، جس طرح میں نے علامہ نورانی علیہ رحمت کا ذکر کیا کہ قرارداد اولین وہ پیش کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ آپ مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو میں نے کہا حقائق اٹھا کر آپ دیکھیں کہ قرارداد اولین پیش کرنے والے قائد اہل سنت ہیں، اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دیگر مکاتب فکر نے اس کی توثیق کی ہے، تائید کی ہے۔ صرف جمعیت علماء اسلام کے غلام غوث ہزاروی نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی، اور وہ ہٹ گیا تھا کیونکہ وہ ان کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف تھا کہ شاید یہ ایسی کوئی مذہبی جنگ ہے، بعد میں دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ یہ بعد میں انہوں نے کسی کارروائی میں حصہ ضرور لیا، لیکن وہ اس اسمبلی کا فورم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصدیق نہیں کی تھی، اور اس وقت وہ اپنی جماعت کے مخالف ہو کر الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کے جماعت کے نمائندگان نے اور دیگر مکاتب فکر کے علماء نے اس قرارداد کی تصدیق کی، اور 27 اراکین جو قومی اسمبلی کے تھے جو میں نے عرض کیا، ان کی تصدیق سے یہ قانون مرتب ہوا۔ اور شیخ الحدیث و تفسیر، کیونکہ آپ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر ہمارے دادا استاد حضرت علامہ عبد المصطفیٰ زرعی صاحب نور اللہ مرقدہ نے آگے بڑھ کر آئین پاکستان کے اندر جو اسلام اور مسلمان کی تعریف، جو آج آئین پاکستان کا سرنامہ ہے، نور اللہ مرقدہ کی تحریر کردہ ہے کہ جو مسلمان وہ ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت پر ایمان رکھے،
اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھے، اس معنی میں حضور کو آخر یقین کرے کہ آپ کے بعد کسی بھی صورت میں جدید نیا نبی کا کوئی تصور اس کے ذہن کے اندر نہ ہو، تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہی مسلمان ہے۔ اور آج یہ تاریخ شیخ الحدیث، کیونکہ اس وقت کے جو مرزائیت سے کچھ متعلق کہتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، تو یقیناً اس وقت مسلمان کی ایسی جامع تعریف کرنا کہ جس میں مرزائیت کا جو کی شرارت ہے وہ ریڈ لائن ہونے کے بعد اس طرف چلی جائے، تو یہ حق انتہائی علمی انداز میں سارے ضروریات دین کی ابحاث کو انتہائی اجمال کر کے جس نے بڑی ذہانت کے ساتھ تعریف اسلام کو پیش کی، اور جس پر تمام مکاتب فکر کے علماء نے اور پوری اسمبلی نے اس تعریف کو قبول کیا، وہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری نور اللہ مرقدہ، جن کا مزار مقدس دارالامجدیہ کے اندر موجود ہے۔ اہل سنت کو چاہیے اور محافظین ختم نبوت کو چاہیے، رسول اللہ کے وفاداروں کو چاہیے کہ وہ قائد اہل سنت کی مزار پر بھی حاضری پیش کرے اور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب کی مزار پر بھی حاضری پیش کرے۔ اب اس تھوڑی سی گفتگو کے بعد اب آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے آج کا درس ہم مختصر انداز میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک واویلا اکثر قادیانی جماعت کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم انبیاء کرام کو مانتے ہیں، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہیں، احادیث کو مانتے ہیں، بخاری مسلم ترمذی ساری احادیث کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، پھر یہ علماء ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک منفی پروپیگنڈا سارے حقائق کے سامنے انتہائی دیدہ دلیری اور انتہائی ڈھٹائی سے جھوٹ کو چھپانا اور سارا امت کے علماء پر تھوپ دینا، اور یہ کہنا کہ اب یہی سوال قادیانی جماعت کے جو نوجوان ہیں وہ جب اپنے مربیوں سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اسلام کو مان رہے ہیں، دین کو مان رہے ہیں، تو پھر ہمیں مسلمان کیوں غیر مسلم کہتے ہیں؟ تو چاہیے یہ تھا کہ احمدی مربی الیاذ باللہ قادیانی مربی جو ہیں وہ ان کو حقائق بتاتے، اس کی بجائے وہ ان کو مس گائیڈ کرتے نوجوانوں کو۔ بڑا ہی اچھا ہوتا کہ جب یہ سوال ہوتا تو مرزا کی کتابیں وہ کھول کے سامنے رکھ دیتے یا یہ کہتے کہ آپ مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو جواب مل جائے گا، کیونکہ آپ اس کو نبی مانتے ہیں۔ اس جواب کی بجائے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی مثال ہے، اتنا بڑا جھوٹ لگا کہ بس یہ علماء کا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، ان کا کام ہے لوگوں کی گردنیں کاٹنا، ان کا کام ہے ڈنڈے اٹھانا۔ اب یہ دل خراش الزامات جس کا منبر و محراب سے تعلیم و تلقین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان نوجوانوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ ہر قسم کی عصبیت اور تعصب اور جانبداری کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر واقعی میں آپ کا دعویٰ یہ ہے اور آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اب اللہ کو ماننے کے مدعی ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے مدعی ہیں، آپ نماز روزہ اور دین کے مدعی ہیں، تو پھر ایک بات سن لیجئے کہ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد، یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد اس مذہب کے بانی کے عقائد و نظریات پر ہوتی ہے۔ سمپل سی بات، کسی بھی تنظیم کی ایکٹیویٹیز اس کے منشور اور اس کے قائد کی تلقین پر ہوتی ہے۔ کسی بھی مذہب کی بنیاد، توجہ سے سن لیجئے یہ قانون، اور یہ بالکل مسلم بات ہے کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد اس مذہب کے بانی کے عقائد و نظریات پر ہوتی ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں اللہ ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی میرے نبی نے یہ سکھایا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، کوئی کہیں گے جناب اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ جس نبی کو ماننے والا انہوں نے سکھایا ہے۔ آپ کہیں گے جی میں ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، قرآن پر ایمان لاتا ہوں، کوئی کہے گا جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی غیر مسلم آپ سے کہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے جس مذہب کا میں ماننے والا ہوں اس مذہب کے بانی نے یہ باتیں لکھی ہیں اور بتائی ہیں اور سکھائی ہیں اور لکھوائی ہیں۔ تو سمپل سی بات یہ ہو گئی کہ جس مذہب کا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے اس مذہب کی بنیاد، اس مذہب کے بانی، فاؤنڈر اور اس مذہب کے داعی کا عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے، یہ مسلم حقیقت ہے۔ تو لہذا اب قادیانی جماعت جو مذہب ایک حیثیت سے مذہب
کے طور پر یہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی جو کتابیں ہیں، جو اپنی زندگی میں کوئی تقریباً مرزا غلام محمد قادیانی نے جو کتابیں لکھی وہ 86 کے قریب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ملفوظات، اشتہارات، رسائل، دیگر چیزیں ہیں وہ مجموعی طور پر 100 بن جاتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام جو آج کل اس کو کہا جاتا ہے روحانی خزائن، جس میں اس کی تمام تحقیقات کو جمع کر دیا گیا اور ایک ملفوظات، تو وہ سارا ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے، تو جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، دیکھنے کا مطلب اس لیے بھی باقی نہیں رہتا کہ یہ من و عن یہ ساری کتابیں نیٹ پر موجود ہیں۔ اب جو عبارت ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے، وہ آپ لکھیے تو آپ کے سامنے کتابیں سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ سارا مواد، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ روحانی خزائن کی جتنی جلدیں ہیں اور تقریباً اس کی 86 کے قریب کتابیں، اشتہارات، ملفوظات، یہ تمام، اور تذکرہ جس کو وہ وحی قرار دیتا ہے، یہ تمام انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ اور مرزا بشیر جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا، اس کی کتاب جو واضح طور پر آپ کے سامنے ایک سادہ سے مسلمان کو بھی جو باہر سڑک پر چل رہا ہو پیدل یا بالکل تعلیم سے آری ہو، وہ بھی اگر پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ اسلام نہیں ہے۔ اس کی وہ کتاب القول الفصل، کلمۃ الفصل، وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ اس کے چند حوالے میں صرف انتہائی دیانت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، تمام تر تعصبات اور نفرتوں کو اگر سے خالی ذہن ہو کر اگر ہم اس طرف دیکھیں تو اسلام کی سب سے پہلی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے بارے میں مرزا قادیانی کا کیا عقیدہ تھا؟ اردو زبان میں لکھی ہوئی اس کی کتابیں ہیں، کوئی عربی زبان نہیں ہے، کوئی سنسکرت نہیں ہے، کوئی ایسی ہمارے نزدیک ماورا زبان نہیں ہے کہ ہم اس کے ٹرانسلیٹ کے لیے گوگل کو استعمال کریں یا جناب کسی ڈکشنری کو استعمال کریں۔ سمپل سلیس اردو زبان میں اس نے بات لکھی ہے۔ پہلا حوالہ آپ دیکھیے، کیونکہ جمعے کا دن ہے، میں چاہتا تھا اس کو میں تفصیل سے انشاءاللہ کچھ دنوں میں الگ سے اس پر میں 10 روزہ ہم نے ترتیب دیا ہے کہ امتناع قادیانیت پر ہم انشاءاللہ اپنے اس لائیو پیج پر ہی گفتگو کریں گے، اور دائی کے انداز میں دعوت کے طور پر کہ آپ اس پر ذرا غور کیجئے، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ جو قادیانیت کے ساتھ چل رہے ہیں نوجوان، اپنے ایمانوں کی فکر کریں۔ آپ نے کتنی دفعہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابیں پڑھی ہیں؟ آپ جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ امتی علماء بات کر رہے ہیں، تو کبھی آپ نے ہمت کی ہے کہ جو بات علماء کر رہے ہیں اس کو مرزا کی کتابوں سے آپ مطابقت کریں، دیکھیں کہ جو بات علماء کر رہے ہیں وہ اس کتاب میں ہے کہ نہیں ہے؟ تحقیق کیے بغیر، سمجھیے بغیر آپ ایک طرف ون وے ٹریفک چلاتے ہوئے کہنا کہ یہ علماء ہیں، ان کا کام ہی کافر کہنا، یہ سب کچھ کہنا ہے۔ تو ہم بڑے درد دل سے آپ سے کہتے ہیں کہ جو نوجوان خواہ مخواہ ان سے کسی مسئلے پر متاثر ہونے کے لیے چلے ہیں، آپ حقائق کو دیکھیں، آپ اگر خود کو مسلمان کہنے کے مدعی ہیں۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کے بارے میں وضاحت کی روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103 سے لے کر 105 تک مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک لمبی تقریر ہے جو عقیدہ توحید۔ توحید کا معنی اسلام میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا وعز اسمہ، اللہ تعالیٰ کو مومن ایک یقین کرے اور اس ذات کو ہر عیب، ہر نقص سے پاک جانے۔ توحید کی سمپل ڈیفینیشن اور جامع ڈیفینیشن اور تعریف سورہ اخلاص میں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا، اور کوئی اس کا ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ توحید کے بنیادی عقیدے کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس کا احتجاج، جھکاؤ کسی کی طرف نہیں، ہر مخلوق کا جھکاؤ اپنی زیست، اپنی زندگی، اپنے نفع کے لیے اس کی جانب ہے۔ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا کہ وہ حادث ہو جائے معاذ اللہ، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا کہ جو جزیت قرار پائے۔ وہ ایسا ایک ہے کہ جس کا کوئی دو ہے ہی نہیں، وہ واحد حقیقی ہے۔ تو سورہ اخلاص اگر دیکھیں تو اس میں اسلام کا جو کانسیپٹ ہے توحید کا، یہ چند آیتوں کے اندر
انتہائی فصاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. توجہ کی. اب غلام مرزا احمد قادیانی جو ہے، غلام قادیانی اپنی کتاب کتاب البریہ، میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ ساری کتابیں نیٹ پر موجود ہیں. اب اتنا انتظام تو نہیں کہ میں یہاں کتابیں لا کر رکھوں پھر جمعے کا دن اٹھا کر سائڈ میں کریں. اس تکلف کی وجہ سے صرف ہم نے اس کا اسکرین شاٹ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور وہ عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. لائبریری میں ہمارے پاس اس تمام کتابیں موجود ہیں. انٹرنیٹ پر آپ یہ الفاظ لکھیں گے تو نیٹ پر پوری یہ ساری کتابیں غلام مرزا احمد قادیانی کی موجود ہے. کتاب البریہ جو اب موجودہ اس کے مجموعہ روحانی خزائن میں شامل ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103 سے 105 پر یہ تقریر ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی. مرزا غلام قادیانی لکھ رہا ہے، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں. سمپل اردو لکھ رہا ہے الیاذ باللہ معاذ اللہ. کوئی ایسا نہیں کہ اس کی عربی زبان میں تھی تو میں نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا، یا کوئی ایسی افلاطونی زبان تھی کہ جس کے لیے بہت زیادہ ٹرانسلیٹ کر کے اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے. نہیں، سمپل اردو میں وہ بات کر رہا ہے. میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال کوئی عمل نہیں رہا. لمبی تقریر اس پر ہے جس کا عنوان یہ ہے اور اسی کے تحت پھر آگے وہ ساری بات کی. تو اب اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ میرا یہ کشف ہوا کہ میں خدا ہوں معاذ اللہ، اللہ معاف، اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں. اب ہم آسانی سے پوچھتے ہیں قادیانی جماعت سے کہ وہ غور کریں کہ غلام مرزا احمد قادیانی کا یہ کہنا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا یہ واضح طور پر ڈائریکٹ خدائی کا دعویٰ نہیں ہے؟ یا خدائی کے جھوٹے دعوے کے لیے کوئی اور الفاظ ہوتا ہے؟ اب یہ کہنا کہ یہ علماء نے چڑھائی کر دی، اس میں ڈنڈا اٹھانے کی کون سی بات آ گئی؟ اس میں تلوار اٹھانے کی کون سی بات آ گئی؟ سمپل بات اس نے لکھی ہے. بات تو انتہائی بھیانک اور اعوذ باللہ، آگے تو اتنی عبارات ہے کہ بندے کی روح کانپ جائے کہ بندہ لکھ کے آ رہا ہے. تو کیا یہ کہنا کہ میں خدا ہوں، اس کے بیان سے سننے والے میں ایمان کی فکر پیدا ہوگی یا بدمذہبیت کی؟ بدمذہبیت کی فکر پیدا ہوگی. تو یہ کتاب البریہ کا ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا، یہاں پر مربیوں سے جب بات ہوتی ہے ان کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو مرزا صاحب کا کشف تھا. ہم نے کہا آپ تو نبی مانتے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں ان کا کبھی ایسا کشف رہا ہے یا انہوں نے کبھی ایسی بات کی ہے کہ میں خدا ہوں؟ اور کشف کیسا یہ؟ ان کی ایک اور کتاب ہے ازالۃ الاوہام، روحانی خزائن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204. اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، نبی کا خواب تو ایک قسم کی وحی ہے، یعنی وہ کشف جو ہے وہ وحی ہے اس کے نزدیک معاذ اللہ. تو اس میں تعویل کیسے ہو سکتی ہے، بہانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ جب نبی مان رہے ہیں، یہاں تک کہ آگے چل کر ان کا ایک خاص مدعی جو بعد میں لاہوری گروپ کا صدر بن گیا، ملا نور الدین، اس نے یہ کہا کہ اگر مرزا صاحب یہ کہیں کہ قرآن منسوخ ہو گیا ہے تو جب ہم نے ان کو نبی مان لیا ہے تو قرآن کو منسوخ ہونا کہہ دیں تو کیا اعتبار؟ ہمارے نزدیک کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہم ان کو قبول کر لیں گے. یعنی صحابہ کرام کا جو عقیدہ حضرت نبی پاک کے لیے تھا کہ حضور جو کہیں گے ہم قبول کریں گے، تو اس کی مثال اعوذ باللہ بھیانک دیتے ہوئے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہہ دے کہ قرآن ہی منسوخ ہو گیا اور میں الگ سے کتاب لکھ رہا ہوں، تو کہتے ہیں اس میں بھی ہمیں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی قبول کرنے میں معاذ اللہ، اس لیے کہ جب ہم نے ان کو نبی مان لیا ہے تو ان کے کہنے پر یہ بھی مان لیں گے. تو گویا کہ یہ بات اب تعویل کی آپ کو ضرورت کیوں آتی ہے کہ جب ہم عبارت آپ کے سامنے رکھیں تو آپ کہتے نہیں مرزا صاحب کا کشف ہے اور وہ حجت نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ بہانے کیسے؟ ایک طرف ماننے پر آؤ تو ان کے کہنے پر سرے سے قرآن ہی سے فارغ ہو جاؤ، اور جب امت تمہارے سامنے حقائق پیش کرے، مارنے کے لیے نہیں، دجل کے لیے نہیں، مناظرے کے لیے نہیں، حقائق بتانے کے لیے، تو جان چھڑانے کے لیے تم کہو نہیں کشف حجت نہیں ہے. تو ہم نے کہا اس لیے تو ہم کہہ رہے تھے آپ نے قادیانیت کو پڑھا نہیں ہے. جس دن پڑھیں گے تو آپ خود سب چیز چھوڑ کر بھاگیں گے کہ اس غلاظت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے دوست یہی بات تمہارے سامنے ہم ایمان کی دعوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ آپ جو مسلمانوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہمیں مسلمان نہیں کہا جاتا،
ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں مسلمان نہیں کہا جاتا. تو یہ عبارت جو ہے کہ جو میں خدا کہہ رہا ہوں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں خود کو خدا کہتا ہوں، تو بتائیے یہ عبارت جو آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ عبارت کبھی آپ نے پڑھی ہے مرزا کی؟ کہ لیکن نہیں پڑھی. تو میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ جس مذہب کے ماننے کے مدعی ہے اس کے بانی کا عقیدہ یہ ہے کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ، الیاذ باللہ. آگے چلیے دیکھیں کتنی بھیانک بات ایک جگہ پر انہوں نے لکھی. حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 89، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ انت منی بمنزلۃ الولدی معاذ اللہ، اللہ نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ تو میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہے. آگے چلیے اس سے بھیانک عبارت العیاذ باللہ. توضیح المرام، یہ مرزا کی دوسری کتاب ہے جو روحانی خزائن کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 پر یہ عبارت موجود ہے. مسیح اور اس عاجز، کیونکہ خود اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے. بیٹھ جاؤ، کچھ آداب مجلس سیکھو، بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پہلے آیا کرو، بیٹھو. توضیح المرام، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ مسیح اور اس عاجز کا مقام ایسا ہے، کیونکہ خود کو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ بھی کہتا تھا بعد میں، مسیح اور اس عاجز کا مقام ایسا ہے کہ اس کو استعارے کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی مجھے استعارے کے طور پر اللہ نے اپنا بیٹا کہا ہے، معاذ اللہ. اچھا اب آپ دیکھیں العیاذ باللہ روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ قرآن نے بھی دجل کو واضح کیا ہے. تو آج کا درس صرف آپ کے سامنے اسلام کا مقدمہ پیش کرنا ہے، جو جمعے کے خطبے اور مسلمان اور دین کی تعلیم کا یہ حق ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک خاص مرید خاص قاضی یار محمد، جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت اور قادیانی کی جماعت اسے اپنا رہنما رہبر قرار دیتی ہے، اس کی کتاب ہے اسلامی قربانی، صفحہ نمبر 13 جنوری 1920، از قاضی یار محمد لکھتا ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود یعنی غلام قادیانی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی یہ حالت ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت سے مردانہ طاقت کا اظہار فرمایا تھا، پس سمجھنے والے اشارہ کافی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس قاعدے کو یاد کر لیجیے آپ کہ ہر مذہب کی بنیاد اس مذہب کے بانی کے عقیدے پر ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیے اگر یہ عقیدہ مرزائیوں کا نہیں ہے تو بتائیے کہ یہ عبارت اس نے اپنے جھوٹے نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے وہ آپ کا مقتدا کیسا رہا. تو یہ وہ چیز ہے جو براہ راست اس نے مرزا سے سنی، اور مرزا نے کہا کہ میں ایک عورت کے مثل تھا، معاذ اللہ، اور آگے کی عبارت پڑھنے کی مجھے جرت نہیں ہو رہی ہے، معاذ اللہ الیاذ باللہ، کہ یہ معاملہ ہوا اور مجھ سے اولاد تولد ہوئی. یہ اللہ کی طرف معاذ اللہ اتنی غلیظ عبارت کی، گویا کہ یہ نسبت مرزا غلام احمد قادیانی نے معاذ اللہ کی ہے. اب میں یہاں پر کیونکہ وقت مختصر ہے ہمارا، یہ میں نے توحید کے ایک دو اشارے پیش کیے، ورنہ آپ دیکھیں گے تو روح کانپ کر رہے گی. اور یہ ساری عبارتیں ان 13 دنوں کے اندر مرزا ناصر کے سامنے علماء نے پیش کی، ایک ایک کتاب اٹھا کر پیش کی گئی. اور درمیان میں اٹارنی جنرل بختیار صاحب، انہوں نے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس میں خان عبد الغفار خان کے بیٹے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، این پی کے سربراہ، اور جن کا یہ مشن تھا کہ جناب ہم سیکولر ہیں. تو گویا کہ سیکولر جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ نہیں تھا کہ کوئی مذہبی جماعت مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو استاد صاحب نے پیش کیا. یہ عبارتیں جب پیش کی گئی تو لوگوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ لگائے. اور میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو، جس پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بہت غصہ آیا اور اپنی کرسی سے گویا کہ کھڑے ہو گئے. ایک گالی مرزا نے مسلمانوں کے لیے لکھی ہے، جو علماء نے کہا سارے سیکولر لوگوں کو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ آپ ایسے ہیں، جس پر انہوں نے کانوں پر ہاتھ لگایا اور ان کو غصہ آیا کہ یہ کیا غلط بات ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں. وہ عبارت میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ سارے دستاویزات آپ کے سامنے، گویا کہ میں نے جو عرض کیا کہ 1974 کی کارروائی اسمبلی کی، وہ نیٹ پر بھی موجود ہے اور مارکیٹ کے اندر بھی دستیاب ہے.
انتہائی مختصر کر رہا ہوں ورنہ مہدیت کا دعویٰ، عیسائیت کا دعویٰ، حضرت امام حسین کی توہین، جگہ جگہ لکھا ہے کہ تم کس حسین کو ڈھونڈتے ہو، ایسے 100 حسین تم اپنی جیب میں رکھتا ہوں، معاذ اللہ، یہ مرزا نے لکھا۔ شیخین کے بارے میں لکھا معاذ اللہ کہ ایسے لوگ تو میرے جوتے کا تسمہ باندھنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ علماء کی طرف سے کفر کے فتوے ہیں، یہ علماء کی طرف سے دھاندلی ہے۔ اب آپ دیکھیے مرزا بشیر سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جب ہم غلام قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سوال کیا اس نے، کیونکہ مسلمان جیسے میں اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کلمے میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ ہم نے حضور کو جب رسول کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور پچھلا جتنا عقیدہ آپ نے بیان کیا ہے ان تمام کی ہم گویا کہ تصدیق کر رہے ہیں، اس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اب ایک نوجوان قادیانی نے بڑے پریشان ہو کر مرزا بشیر جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے اس سے پوچھا کہ پھر ہم جب مرزا غلام قادیانی کو نبی کہتے ہیں تو ہم الگ کلمہ پڑھیں نا، ہم وہ والا کلمہ جو سارے مسلمان پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھیں؟ کیونکہ ہم نے تو اضافی ایک نبی مان لیا ہے، تو جب اضافی ایک نبی مانا ہے تو اس کا نام تو کلمے میں نہیں ہے، تو جب اس کا نام کلمے میں نہیں ہے تو ہم اس کی رسالت اور نبوت کی کیسی گواہی دیں گے؟ وہ اپنے زوم فاسد میں صحیح سوال بنا رہا تھا کہ جب تم ہمیں سکھا رہے ہو کہ غلام قادیانی نبی ہے تو اس کا ذکر تو کلمے میں نہیں ہے، وہ اپنے ذہن سے صحیح سمجھ رہا تھا جو اس کا عقیدہ ہے۔ اور اس نے مرزا بشیر سے سوال کر بیٹھا کہ جب جو مسلمان حضور کے بعد نبی نہیں مانتے کسی کو تو وہ بھی محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم حضور کے بعد ایک نبی مان رہے ہیں نیا، تو ہم بھی وہ کلمہ پڑھیں تو ہمارا امتیاز کیا ہوگا؟ سوال سمجھ گئے؟ اب مرزا بشیر اس کا جواب کیا دیتا ہے، یہ کلمۃ الفصل ہے، صفحہ نمبر 158 ہے۔ مرزا بشیر لکھتا ہے محمد رسول اللہ کا نام کلمے میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں، ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں حضرت مسیح موعود معاذ اللہ یعنی غلام قادیانی اس کو مسیح موعود کہتے ہیں معاذ اللہ، یعنی وہ حضرت عیسیٰ جو لوٹ کر آیا العیاذ باللہ۔ اب مرزا بشیر لکھ رہا ہے کہ ہاں حضرت مسیح موعود یعنی غلام قادیانی کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ غلام قادیانی کی بعثت یعنی مرزا کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود یعنی غلام قادیانی کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی ذاتی ہو گئی۔ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی ذاتی کر دی، بس۔ سن لی آپ نے بات؟ کوئی جاگ رہے ہیں؟ سن لی آپ نے بات؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت یہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ ہے، اور کیوں نہ ہو، سیاست بھی اسلام میں ہم نعرہ تو لگائیں گے اس کا، لیکن یہاں پر دیکھیں مرزا کے بیٹے نے کیا بات کی، میں نے اردو میں آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کلمہ یہی پڑھا جائے گا، بس اتنا اضافہ ہے کہ حضور کے بعد ایک رسول ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ آگے چل کر اس موضوع کو مزید وہ کھول رہا ہے، اور کلمۃ الفصل میں مزید آگے 158 میں لکھا، علاوہ اس کے اگر بالفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی پاک کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تب بھی کوئی کلمے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ مسیح موعود نبی پاک سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ خود فرماتا ہے سارا وجودی وجودہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی ما ورآ، اور اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ خاتم النبیین کو مبعوث کرے گا، بھیجے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود یعنی غلام قادیانی محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایک محمد رسول اللہ وہ تھے جو مکے میں تشریف لائے، اور وہی محمد رسول اللہ دوبارہ غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے، العیاذ باللہ۔ واضح طور پر اردو میں یہ بات لکھ رہا ہے،
اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی، لیکن یہی غلام قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے. معاذ اللہ الیاذ باللہ، استغفر اللہ پڑھیے. لہذا اس سے یہ کانسیپٹ واضح ہو گیا کہ قادیانی جماعت جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے تو اس سے مراد مدنی آقا خاتم النبیین مراد نہیں ہوتا. خود اس نے وضاحت کی ہے کہ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہی غلام قادیانی ہوتا ہے. لہذا دنیا بھر کے موم بتی مافیا اور لبرلز اور خان صاحب کی پوری پارٹی جو ایک زمانے میں اس کو اسلام میں اور پاکستان میں گھسڑنے کی کوشش کر رہی تھی، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور بہانہ یہ بنا رہے تھے کہ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. الطاف حسین صاحب کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے نیٹ پر جو انہوں نے مبشر لقمان کو دی تھی، اور اس میں یہ بات کی تھی کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں. تو میں ان کی جماعت سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے علم میں نہیں تھا تو میں آپ کا دوست ہوں، یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. اور اگر علم میں تھا تو یہ دجالیت سیاست کے نام پر نہیں کرنا. آپ دونوں رخ میں نے بیان کر دی، اس لیے کہ مرزائی خود کہتے ہیں کہ کلمہ ہم محمد رسول اللہ پڑھیں گے لیکن مفہوم اس کا حضور کی ذات کا نہیں لیں گے، مفہوم اس کا غلام قادیانی کا لیں گے. تو مجھے بتائیے ایسا کلمہ پڑھنا یہ دھوکہ بنا کہ نہیں بنا؟ میں نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی ہیں، ورنہ اس پر اب انشاءاللہ ہم 10 روزہ پورا بیان کریں گے اور اسی طرح سمپل انداز میں کتابوں کے حوالوں سے سامنے بات رکھیں گے. تو لہذا اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا کہ معاذ اللہ یہ مولویوں نے سب کچھ کیا، تو یہ بناتے وہ افتاء کرتے ہیں. افتاء بمانا جیسا سوال ان کے سامنے آئے، جیسی کیفیت ان کے سامنے آئے، جیسی بولی ان کے سامنے آئے، وہ قرآن و سنت سے اس کے حکم کو واضح کرتے ہیں. سمجھ گئے میرے بھائیو؟ علماء کسی کو کافر نہیں بناتے معاذ اللہ. کوئی کسی کو کافر بنائے گا تو وہ خود کہاں سے عالم رہے گا؟ عالم تو دور کی بات ہے میرے بڑے بھائیوں بزرگوں، وہ خود کہاں سے مسلمان رہے گا؟ کسی مسلمان کو کافر بنانا معاذ اللہ، وہ تو خود مسلمان نہیں رہے گا چائے کے مفتی بنے. تو علماء کسی کو کافر نہیں بناتے، علماء کا کام ہے افتاء. مفتی کہتے ہیں حکم کو واضح کرنے والا. جو بندہ خود جس کام کا متحمل ہو گیا ہو، جس کام کا وہ مصر ہو گیا ہو، اس نے جو کیفیت اور صورت اور انداز اختیار کر لیا ہو، تو علماء بتائیں گے کہ یہ اسلام ہے یا کفر ہے. آپ بتائیے جناب، اتنی عبارت پڑھی گئی ہے، یہ اسلام ہے؟ ایمان کی گواہی بتائیے. عقیدہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، بتائیے. اور آپ بتائیے ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم حکم واضح کریں کہ یہ اسلام نہیں ہے. قادیانیوں کا یہ کہنا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق نہیں ہیں، یہ بھی ایک بڑا دجل ہے. مجھے بتائیے اگر کوئی برطانیہ میں رہتا ہو اور اس کی آئین کو نہ مانے، کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں رہتا ہو اس کی آئین کو تسلیم نہ کرے، کوئی یورپ میں رہتا ہو اس کے پارلیمنٹ کے آئین کو قبول نہ کرے، وہ ملک کا وفادار ہوگا غدار ہوگا؟ اس کو ملک میں رکھا جائے گا کہ نکالا جائے گا؟ میں نے کہا ساری دنیا کا آئین اتنا مقدس ہے کہ اگر ملک کا باشندہ اس آئین کو تسلیم نہ کرے تو وہ ملک اس پر بغاوت کا حکم لگا کر قید کرتا ہے اور سزا دیتا ہے. تو یہ ظلم صرف پاکستان پر ہے کہ ایک بندہ پاکستان میں رہے اور پاکستان کی آئین کا انکار کرے، پاکستان کا آئین کہے کہ قادیانی گروہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ کہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور ہمارے سمجھدار سیاستدان اور پسے پردہ کچھ بیک ڈور کے لوگ ان کی حفاظت کریں. تو بتاؤ یہ غداری نہیں ہے؟ اس پر چیف جسٹس صاحب سو موٹو کیوں نہیں لیتے؟ اس سے بڑا آئین کا انکار کیا ہوگا؟ آپ کی شان میں ذرا نچلے درجے میں کوئی بات کر دے تو عدالت حرکت میں آتی ہے، آنی چاہیے. عدالت کے تقدس کو ہم تسلیم کرتے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے، لیکن جو سرے سے آئین ہی کو تسلیم نہ کرے اور کہے ہم اس کو مانتے نہیں، آئین ان کی جو پوزیشن ڈکلیئر کر رہی ہے
اس کو تسلیم نہ کرے تو چیف جسٹس صاحب کا اور کیا کام رہ جاتا ہے, اداروں کا اور کیا کام رہ جاتا ہے. ہم مسلمان اگر ممبر و محراب اور گلی کوچوں میں اپنے حق کے لیے بھیک مانگیں اور استدعا کریں تو ہمیں گولیوں سے بھونا جائے, ہمیں لاٹھیوں سے مارا جائے, اور جو سرے سے آئین ہی کو قبول نہ کرے اس عاطف میاں کو خان صاحب لا کر بٹھائے اور اس پر سارے ادارے خاموش رہے, اور جب تک مسلمان گلی میں نہ اترے اس وقت تک کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے. تو یہ ظلم ہم کر رہے ہیں یا انگریزوں کے پروردہ غدار مسلمانوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے کلیئر پوزیشن واضح کر دی ہے. اس ملک کہتے جی ہمیں پاکستان میں تحفظ نہیں ہے, مجھے بتائیے ذرا, اور ایک زبان ہو کر اس کا جواب دیجئے گا, کیا ہمارے ملک میں ہندو برادری نہیں رہتی, عیسائی برادری نہیں رہتی, مسیحی نہیں رہتے, جیوس نہیں رہتے, پارسی نہیں رہتے؟ سب رہتے ہیں. سب کے حقوق اس ملک میں ہے کہ نہیں ہیں؟ تو قادیانیت سے ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم ہندو کو کچھ نہیں کہتے, ٹھیک ہے, جو ملک نے ان کو حقوق دیا, ظاہراً بات کر رہا ہوں, شرعی زبان سے ہٹ کر سطحی بات پر جو آپ کا ذہن ہے. مسلمان مسیحوں سے نہیں الجھتا, جیوس سے نہیں الجھتا, پارسیوں سے نہیں الجھتا, سکھوں سے نہیں الجھتا. تو ذرا دیکھیں اگر مسلمان انتہا پسند ہے تو صرف تیرے سے کیوں الجھ رہا, ان سے نہیں الجھ رہا؟ توجہ ہے. اس لیے کہ ہمارا اور ہندو اور سکھ اور عیسائی سے شناخت اور آئیڈینٹی کا مسئلہ نہیں ہے, ان سے ہمارا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ مومن نہیں ہے. کوئی بندہ آپ کے نام پر شناختی کارڈ بنا کر مارکیٹ میں کاروبار کرے, ڈیل کرے, آپ اس سے الجھیں گے کہ نہیں الجھیں گے؟ لوگ کہیں گے حاجی صاحب کرو آلے, کیا کر رہے ہو آپ, 40 سال سے آپ اور آپ کے باپ دادا اس مارکیٹ میں کام کرتے رہے, کبھی آپ کسی سے نہیں الجھے, اس سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کہ اس سے اس لیے الجھ رہا ہوں کہ اس سے میری شناخت کا مسئلہ ہو گیا ہے, یہ میرا آئی ڈی استعمال کر رہا ہے, اور آئی ڈی کا جرم تو سارے ملک میں ہے. میں نے باہر ملک میں ایک بندے سے پوچھا کہ آپ کی بیگم جس کے اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ ہے اس کو اگر ڈیبٹ کارڈ مل جائے اور وہ گروسری لینے کے لیے جائیں تو اپنا کارڈ سویپ کر کے لے سکتی ہیں, لیکن کسی وقت اگر آپ اپنا کارڈ بھول جائیں اور ان کا کارڈ لے جائیں جس پر بیگم کا نام لکھا ہوا ہے تو بتاؤ قانونی جرم ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی جرم ہے, کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیوی بھی آپ کی, پیسہ بھی آپ کا؟ انہوں نے کہا نہیں, آئی ڈی کا قانون ہے. تو میں نے کہا گورے تجھے سمجھ میں نہیں آتا, جب نام لکھا ہوا مسئلہ ہو اس پر آئی ڈی کا قانون ہوتا ہے, تو ایک بندہ مسلم ہے نہیں, وہ مسلمانوں کا نام لے تو یہ مسلمانوں کی شناخت پر حملہ ہے کہ نہیں, ان کی آئیڈینٹی پر حملہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے مسلمان ہندو سے نہیں الجھتا, سکھ سے نہیں الجھتا, کیونکہ ان کی شناختوں میں فرق ہے. یہاں پر وہ ہے مسلم نہیں. آج اگر ہندو خود کو مسلم کہے گا پھڈا شروع ہو جائے گا, آج اگر عیسائی خود کو مسلم کہے گا پھڈا شروع ہو جائے گا, آج اگر کرسچن خود کو مسلم کہے گا اور اپنے عبادت خانوں کو مسجد کہے گا جھگڑا شروع ہو جائے گا. لیکن ہر ایک کی اپنی شناخت ہے, لہذا ہر اپنے حلقے کے اندر موجود ہے. قادیانی ان عقیدوں کی وجہ سے مسلمان ہی نہیں ہے, تو اپنی اگر وہ اس پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو اپنا نام وہ رکھے جو آئین نے اس کو دیا ہے, اور آئین نے اس کو غیر مسلم کہا ہے, وہ خود کو غیر مسلم کہے, رہتا رہے. وہ اپنے عبادت جہاں وہ عبادت کرتا ہے اس کا کوئی بھی نام رکھ دے, مسجد نہ کہے, کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا. وہ اپنا نام غیر مسلموں کے نام پر رکھ لے تاکہ شناخت, وہ السلام علیکم نہ کہے, ماشاءاللہ نہ کہے, الحمدللہ نہ کہے, مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہ کہے, جو مسلمانوں کی شناخت ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, نہ کہیں. آج ہمارے صدر مارکیٹ کے اندر بچوں کے لیے بڑوں کے لیے یونیفارم ایسی بکتے ہیں, رینجرز کے بھی اور پولیس کے بھی, لیکن اگر کوئی بندہ جائے اور پولیس کا یونیفارم لے آئے اور بیجز لگا دے اور اپنی گاڑی کے اوپر جناب جو ہے وہ اس گاڑی کا کلر کر دے اور مارکیٹ میں پھر رہا ہو, تو مجھے بتاؤ ادارے اس کو پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ وہ کہیں گے جی میں نے خریدا. تو کہا مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں آپ, یہ عام لوگوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ کپڑے تو انہوں نے بھی پہنے ہوئے. کہا بیٹا کپڑوں کا مسئلہ نہیں ہے, شناخت کا مسئلہ ہے. کپڑوں کا مسئلہ نہیں ہے, شناخت کا مسئلہ ہے. تو ہمارے جیسے لباس پہنا ہوا, یہ عہدہ تیرے پاس نہیں, یہ حق تیرا نہیں, تو نے کس طرح کیا ہے؟ اگر بات سمپل سمجھ میں آ گئی, یہی رونا مسلمانوں کا ہے کہ جب تم مسلمان نہیں ہو تو خود کو مسلمان نام کیوں رکھتے ہو, اپنی عبادت خانوں کا نام مسجد کیوں رکھتے ہو, اسلامی نام کیوں استعمال کرتے ہو, قرآن کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے 7 ستمبر 1974 میں یہ قانون کی شکل میں پاس ہوا. لہذا سن لینا چاہیے اور باہر کے مغرب کو سننا چاہیے. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہماری تقریروں کو کہ غلط انٹرپریٹیشن کر کے
اس کو دہشت گردی قرار دیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی آئین کی بات کر رہے ہیں. ہم امریکہ میں نہیں رہ رہے کہ اس کی آئین کی پاسداری کریں. ہم یورپ میں نہیں رہ رہے, ہم یو کے میں نہیں رہ رہے, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں جو ہمارا آئین جس کی اجازت دے گا, اور ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر مسلم ہے. تو ہم اسی آئین کی بات کریں گے. جب ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے تو اس کو غیر مسلم کہنا دہشت گردی نہیں, یہ ہمارا ملکی وطنی قانونی اور آئینی حق ہے. اس کے تحت آپ کسی کو دہشت گرد کیوں کہتے؟ دہشت گرد وہ ہوگا جو ہمارا یہ حق ہم سے چھینے گا. بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں میرے دوستو بزرگوں. مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب تذکرہ ہے, اور تذکرے میں وہ اس بات کو لکھ رہا ہے واضح طور پر اور بیان کر رہا ہے, معاذ اللہ کہ جو شخص, اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا, تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا, وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے. بھٹو صاحب سے کہا گیا آپ اس کی پیروی کرتے ہیں؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگے مجھے اس سے کیا کام ہے. ریبلز کمیٹی سے پوچھا کہ آپ کرتے ہیں؟ تو کہا آپ نہیں کرتے. تو اس نے تو کہا تو آپ جہنمی ہیں. تو جب مرزا ناصر کو دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا, کیونکہ دیکھو پھر میں کہوں گا ہر مذہب کا عقیدہ اس کے بانی کے عقیدے کے تحت ہوتا ہے, اور مرزا نے کہا ہے جب تک کوئی میرا کلمہ نہیں پڑے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور آخری یہ عبارت سن لیجئے میرے دوستو, لمبی تقریر کا شوق نہیں, لیکن جمعے کا دن ہے, ہر فکر کا بندہ یہاں پر آتا ہے. مسئلہ ہماری عزت, ناموس اور اسلام کا ہے میرے دوستو بزرگوں. سینہ ہمارا بھی دکھتا ہے, سر ہمارا بھی دکھتا ہے, کمر میں ہمارے بھی درد ہوتا ہے جیسے آپ کا ہے, لیکن یہ بدن اور یہ جان کچھ وفاداریوں کے لیے ہے میرے دوستو بزرگوں. مقصد کوئی اپنی تحسین بیان کرنا نہیں ہے, جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو اہمیت کے درجے پر رکھا جاتا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں جو تھوڑا آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. اب آخری عبارت سنتے ہیں, پھر نماز کی لذت. آپ شکر ادا کریں گے خدا کا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس فتنے سے ہمیں محفوظ کیا اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبت دی, اور ہماری جبینوں کو ایک خدا کی توحید کے سجدے کے لیے اللہ نے آباد کر دیا. اور اللہ اسی نظریے پر ہمیں رکھے. ایمان بہت بڑی قدر والی چیز ہے. جب تک تمہارے سامنے رات نہیں آئے گی نا میرے بھائیوں, تو تمہیں دن کی قدر نہیں آئے گی. جب تک تم مریض کو نہیں دیکھو گے تمہیں صحت کی قدر نہیں آئے گی. جب تک تم موت کو نہیں دیکھو گے زندگی کی قدر نہیں آئے گی. جب تک تم جہنم کے اس راستے کو نہیں دیکھو گے تو تمہیں سجدہ کرنا اور نعرہ ختم نبوت لگانے کے جو جنت کی راہ ہے اس کی قدر نہیں آئے گی. لہذا یہ تصویر آپ کے سامنے, آئینہ کمالات اسلام, صفحہ نمبر 547 اور صفحہ نمبر 548. میں نے پہلے کہا کہ کتابیں لاتا تو پھر اٹھانے کی زحمت ہوتی, لیکن یہ سارے حوالہ جات آپ کو انٹرنیٹ پر ملیں گے. اور آسانی کے لیے میں اس کو سمرائز کر دوں تو روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 548 547 مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب آئینہ کمالات اسلام. اس پر جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ جس پر بھٹو صاحب اور اسمبلی کے بڑے بڑے لوگ انتہائی ناراضگی میں کھڑے ہوئے کہ اتنی بڑی گالی. آج لوگ کہتے ہیں, آج مغرب کے لوگ کہتے ہیں, ٹرمپ کے سامنے جا کر بندہ کہہ رہا ہے, وہ سفید داڑھی والا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گندی گالیاں دی مرزا نے. میں عیسائیوں سے کہتا ہوں تم مرزائیوں کا کیسے ساتھ دے رہے ہو؟ ہم مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی پلکوں پر بٹھاتے ہیں, ان کی والدہ ماجدہ کا سلام پیش کرتے ہیں. میں بیان نہیں کر سکتا, آپ کوئی بھی کتاب انٹرنیٹ سے اٹھائیں اور اس گستاخی کو پڑھیں, اصل حوالہ میرے پاس آ کر دیکھیں. گندی فحش گالیاں سیدہ مریم کو دی ہے, معاذ اللہ. اس عصمت مآب خاتون جن کی پارسائی کے لیے قرآن نے سورہ مریم اتاری ہے, سیدنا عیسیٰ کو گندی گالیاں دی ہیں. میں عیسائی برادری سے کہتا ہوں اور پورے یورپ اور امریکہ کو مخاطب کرتا ہوں کہ آپ کا تو ریاستی مذہب کرسچنٹی ہے, عیسائیت ہے. تو یہ بندہ آ کر آپ سے شکایت کر رہا ہے, تو جو خود حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو گندی گالیاں دیتا ہو تو کبھی ہمت کرو نا, نظریاتی عیسائی بنو نا اور کھڑے ہو کر پوچھو کہ جناب تم نے عیسیٰ کے بارے میں کیا لکھا, مرزا نے کیا لکھا. معاذ اللہ, مسلمان مر سکتا ہے لیکن سیدنا عیسیٰ اور آپ کی امی جان کے لیے برائی بکنا تو بات کی بات ہے. العیاذ باللہ, ان پاک ذاتوں کے بارے میں برائی سوچ بھی نہیں سکتا.
वाह नाम निहाद ईसाइयों, तुम्हें चाहिए था कि अपने दुश्मन को समझते हुए हमारे साथ मिलकर उस जालिम का इलाज करते। तुम उसके साथ मिलकर मुसलमानों के पास आए, पता चला तुम ढकोसला बयान करते हो, तुम्हारा हजरत ईसा से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हें बुग़्ज़ लग गया इस्लाम का। लेकिन कोई बात नहीं, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत का दिफा कर रहे हैं, वहां सैयदना ईसा की इज्जत का दिफा भी हुजूर के गुलाम ही करके दिखाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन आप सुनिए यहां पर जो मैंने आपके सामने रूहानी खजाइन का हवाला दिया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जुमला क्या लिखा है। मिर्जा गुलाम का कायदानी लिखता है, तिलकल कुतुब यंजुरु इलैहा कुल्लु मुस्लिम, मेरी वो किताबें जिसको हर मुसलमान देखता है, बिआइनिल मुहब्बत वल मुअद्दा, कहता मेरी किताबें इतनी अच्छी है कि हर मुसलमान बड़ी मोहब्बत की नजर से देखता है। वो हवाले मैंने आपको दिया। वयंतफिउ मिन मारिफिहा, और उसके मैंने जो इल्मी नुकात और दिए हैं ना, उससे वो फायदा उठाता है। वयुसद्दिकु दावती, और मेरी दावत को कबूल करता है। इल्ला ज़ुर्रियतिल बगाया, लेकिन बगाया की ज़ुर्रियत मेरी बात नहीं मानती। बगाया का माना जरूरतन यहां कर रहा हूं, बगाया बाजारी औरत को कहते हैं। यह जुमला जब असेंबली में भुट्टो साहब और दिगरों ने सुना तो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, कहने लगे ये क्या बकवास लिखी है इसने, हम रसूलुल्लाह को माने और आपके बाद किसी को नबी ना माने, तो हमारी माओं को इतनी गंदी गाली। आज ये सुन लो इस फॉर्म से, मुसलमान किसी को गाली नहीं देता। मिर्जा ने मुसलमानों की पाक माओं को गंदी गालियां दी और यह कहा कि जो मुझ जैसे फराडी और झूठे को नबी ना माने, इल्ला ज़ुर्रियतिल बगाया, बगाया बाजारी औरत, मैं तो उसको और अदब के जामे में कह रहा हूं, इसका तर्जुमा इससे भी ज्यादा गंदा बनता है। माअज़ अल्लाह, अब मुझे बताए कि जो अपनी मां की इज्जत को दिल में रखता है, क्या वो मिर्जा गुलाम अहमद, क्या जो गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी को, आप बताइए सब, क्या आप गुलाम कादियानी को माअज़ अल्लाह नबी मानते हैं? ये कहता है जो मुझे नबी नहीं मानते वो बाजारी की औलाद है। अल-अयाज़ु बिल्लाह, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। इसके बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब भी कोई तोते की तरह समझाया जाएगा, बच्चों की तरह बताया जाएगा कि 1974 में क्या हुआ, 7 सितंबर में यह कानून क्यों पास हुआ। अब आप समझिए, सिंपल इबारतें थी। इसको देखकर 13 दिन की डिबेट के बाद मिर्जा मसरूर के पास बचा कुछ नहीं। एक मौजज़ा रसूलुल्लाह का जाहिर हुआ कि बंद असेंबली के गुंबद से जिस वक्त मिर्जा ने अपनी आखिरी तकरीर पढ़ने के लिए मिर्जा नासिर ने अपनी डायरी खोली, तो ये आज भी आइन के फ्लोर पर यह बात, गोया कि असेंबली के फ्लोर पर यह बात हुई जो आज भी किताबों के अंदर मौजूद है कि जब आखिरी तकरीर करते हुए बख्तियार साहब की दावत पर मिर्जा नासिर ने अपनी डायरी खोलकर अपने झूठे और इस मलऊन मिर्जा कादियानी से मुतल्लिक बात करने की कोशिश की, तो असेंबली हॉल बंद है और उसकी छत से न जाने कहां से चीज आई। उसकी छत से एक कबूतर का पर जो गिलाजत से भरा हुआ था वो ऊपर से उसके सर पर गिरा और गिरकर उसकी डायरी पर आया। उस वक्त कायदे अहले सुन्नत, बदबू फैल गई, कायदे अहले सुन्नत खड़े हुए और आपने भुट्टो की तरफ तवज्जो करके फरमाया, अब गौर कीजिए, इससे बड़ी मेरे आका की रिसालत और खत्म नबूवत का सबूत आपको क्या चाहिए। इकबाल ने खूब बात की, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा अस्त, मोमिन के दिल में मकाम मुस्तफा है, मोहब्बत से पढ़, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा अस्त, आबरूए मां जे नाम मुस्तफा अस्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तहरीक खत्म नबूवत पर हिस्सा मिलाने वाले उन तमाम उलमा मशाइख की कबूर मुक़द्दसा पर अनवार और तजल्लियात की बारिश फरमाए। मेरे दोस्तों, आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा बड़ा भाई बुजुर्ग बच्चा सर उठाकर चलता है, क्योंकि उसके दिल में ईमान है। ये ईमान हमें इन बुजुर्गों के सदक़े मिला कि जिन्होंने जिद्दोजहद करके, अंत तक मेहनत करके, हमने कायदे सुन्नत की जुबान से जुमला सुना है और आपकी नेट मौजूद है। उस जमाने में 50 लाख रुपए पेटी में कैश हजरत कायदे सुन्नत के सामने लाकर रखे गए कि मौलाना ये ले लो और बात खत्म कर दो। उस वक्त कायदे सुन्नत के तारीखी जुमले थे। मिर्जाइयों को आपने क्या किया, आपका वो मुबारक असा, आपकी शख्सियत का तस्वुर लाइए जहन में, वो नूरानी हाथ आपका, सिद्दीक अकबर का ये शहजादा, आपने अपने असे से उस पेटी को पीछे किया और पीछे करते हुए फरमाया, जाओ, शाह अहमद ने अपने आप को दरबार मुस्तफा में बेच दिया है।
اسے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت اتارے، تمام علماء کی جد و جہد کو اللہ قبول کرے، اور اللہ ہمیں اس عقیدے کی پاسداری کی توفیق دے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک حضور کا نام ہے، یہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس نام کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ماضی قریب میں جتنی تحریکیں چلی، جس میں بالخصوص میں خراج تحسین امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کو بھی پیش کرنا چاہوں گا، اور جتنے علماء ہیں موجودہ دور کے اندر جنہوں نے جد و جہد کی ہیں اور جو رخصت ہو گئے ہیں، وہ تمام ہمارے لیے لائق عزت ہے۔ اور ایک آواز کے ساتھ آج کے اس خطبے کو ہم ختم کرتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور اسی کے گھر میں وہ سن رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے کہ مولا ہم غدار نہیں ہیں، تیرے قول کے فرمان بردار ہیں، یہاں سے لے کر آخر تک کوئی بھی میرا دوست بھائی کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آپ کے چہرے حضور کے کلمے سے چمک رہے ہیں۔ ایک آواز کے ساتھ اٹھا کر کہہ دیجئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ امت مسلمہ کو سلامت رکھے، خدا پاکستان کو سلامت رکھے، خدا پاکستان کو سلامت رکھے، خدا پاکستان کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا